بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے سے متعلق سیریز میں خوش آمدید۔ گزشتہ قسط میں ہم نے استخارے کی تعریف اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس قسط میں ہم استخارے کا مقصد اور اس کی حکمت کو مختصراً زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔ واضح ہو کہ مسنون استخارے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ذمے جو کام تھا وہ اس نے کر لیا اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کے حوالے کر دیا۔ گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تجربہ کار عاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو وہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے اور اپنی مقدور کے مطابق اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ گویا استخارہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست استخارے کی شکل میں پیش کر دینا۔ اب حق تعالیٰ سے بڑھ کر کون رحیم و کریم ہے؟ اس کا کرم بے نظیر ہے، اس کا علم کامل ہے۔ اب جو صورت انسان کے حق میں مفید ہوگی، حق تعالیٰ اس کی توفیق دے گا اور اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس توفیق کے لیے خواب میں کچھ نظر آنا ضروری نہیں، نہ اس کی حاجت ہے۔ جو اس کے حق میں خیر ہوگا وہی ہوگا، چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ آئے۔ اطمینان و سکون فی الحال حاصل ہو یا نہ ہو، ہوگا وہی جو خیر ہوگا۔ یہ ہے مسنون استخارے کا مطلوب۔ اسی لیے تمام امت کے لیے تا قیامت یہ دستور العمل چھوڑا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ استخارے کی دو حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا، مثلا سفر یا نکاح یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا، تو وہ تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے۔ یہ تیر کعبہ شریف کے مجاور کے پاس رہتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا، اور کسی پر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور کوئی تیر بے نشان ہوتا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ مجاور تیلا ہلا کر فال طلب کرنے والے سے کہتا کہ ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکال لے۔ اگر کام کے حکم والا تیر نکلتا تو وہ شخص کام کرتا، اور اگر کام سے منع کرنے والا تیر نکلتا تو وہ کام سے رک جاتا، اور بے نشان تیر ہاتھ میں آتا تو دوبارہ فال نکالی جاتی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے ذریعے اس کی حرمت نازل ہوئی، اور حرمت کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک بے بنیاد عمل ہے اور محض اتفاق ہے۔ جب بھی تیلے میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر ضرور ہاتھ آئے گا۔ اسی طرح سے فال نکالنا یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹا الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا ہے اور کب منع کیا ہے، اور اللہ پر افتراء حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فال کی جگہ استخارے کی تعلیم دی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی التجا کرتا ہے تو اپنے معاملے کو اپنے مولا کے حوالے کر کے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا شدید خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جا پڑتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی رہنمائی اور مدد نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان کا باب کشادہ ہوتا ہے اور اس پر معاملے کا راز کھولا جاتا ہے۔ چنانچہ استخارہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کی مضبوط بنیاد ہے۔ دوسری حکمت یہ کہ استخارے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، اور وہ اپنا رخ پوری طرح اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے۔ تو اس میں فرشتوں کی سی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ ملائکہ الہام ربانی کا انتظام کرتے ہیں، اور جب ان کو الہام ہوتا ہے تو وہ داعیہ ربانی سے اس معاملے میں اپنی سی پوری کوشش خرچ کرتے ہیں۔ ان میں کوئی داعیہ نفسانی نہیں ہوتا۔ اگلی قسط میں ہم استخارے کا مسنون اور صحیح طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔